ویڈیو دیکھ کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایا تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں: ادغام، اخفاء، اظہار، اقلاب۔ آج آخری والا قاعدہ پڑھیں گے۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لائک اور سبسکرائب ابھی سے کر دیجئے، یہ ویڈیو ضرور آپ کو فائدہ دے گی۔ آئیے اقلاب کو مثال کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد با کی مثال: من بعد۔ نون ساکن کے بعد جو چھوٹا میم اوپر لکھا ہوا ہے یہی میم پڑھا جائے گا، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں تو نون کو ہم نے میم سے بدل دیا، نون نہیں پڑھیں گے بلکہ اسی چھوٹے میم کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد با آنے کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے۔ من بعد، ایک الف کے برابر، یعنی ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے ایک الف کی مقدار اتنی ہوتی ہے، تو اتنی دیر رک کر ادھر غنہ کریں گے۔ من بعد من بخیل، ادھر بھی نون نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم کے بعد با آنے کی وجہ سے۔ من بخیل انبئونی بذنبہم۔ اب تنوین کے بعد با کی مثال: اب ادھر تنوین کے اوپر جو چھوٹا میم ہے، تنوین کو اس میم سے بدل کر اس کے بعد با آنے کی وجہ سے ادھر غنہ کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر رک کر۔ کرام بررہ سمیع بصیر حل بہذا امدا بعیدا۔ ایک بار پھر سن لیجئے: من بعد من بخیل انبئونی بذنبہم حل بہذا امدا بعیدا۔ مزید میرے ساتھ تجوید سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔